بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام عازمین حج میں جانے والے حضرات، آپ سب کا حج اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے اور اس حج کو بے انتہا آسان فرما دے اور اس حج کو نیکی والا حج بناتے، اس حج کو حج مبرور بنا کر ہم سب کو واپس لوٹائے، تاکہ ہمارا حج اللہ رب العزت کی نظر میں مقبول اور مندوب ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم کو نصیب فرمائے۔ مدینہ شریف میں حاضری بھی اور روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ ہم آج اس وقت حج قران کی تفصیل بتلائیں گے، تاکہ حج قران کے بارے میں سمجھ لیں کہ حج کی 3 قسموں میں حج قران سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا ہے، حج قران کے احرام باندھا ہے، تو اس لیے لہٰذا سب سے زیادہ فضیلت اس حج کی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو موقع دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے، اور یہ سمجھ لیجیے نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یہ موقع میسر فرما رہا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں ذرا غور سے سن لیں، تفصیل کو اور ذہنوں میں بیٹھا لیں، تاکہ حج قران کرنا بے انتہا آسان ہو جائے۔ تو حج قران اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کرنا اور احرام میں رہتے ہوئے پھر حج کرنا قران کہلاتا ہے، اور یہ سب سے افضل حج ہے۔ قران کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں میقات پہنچ کر یا اس سے پہلے یا گھر سے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام کے کپڑے پہنے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، میقات سے پہلے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو مسجد حرام میں مسجد کے آداب کے مطابق داخل ہو کر پہلے عمرہ کا طواف اجتباء کے ساتھ اور رمل کے ساتھ، یعنی اجتباء کہتے ہیں حرام کی چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال کر، اور رمل یعنی مرد طواف کے شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قدم رکھ کر، بھیڑ نہ ہو تو تیزی سے چلیں گے، اس کا نام جو ہے وہ رمل ہے۔ عورتوں کے لیے نہ جو ہے اجتباء ہے نہ رمل ہے، تو اجتماع اور رمل کے ساتھ طواف کریں، اور طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف کو سامنے لے کر پڑھیں، اور یہاں جگہ نہ ہو تو مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے وہیں ادا کریں۔ پھر زمزم پی کر فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کا استلام کریں، عمرے کی سعی کریں، سعی کے بعد عمرے کے افعال پورے ہو جائیں گے۔ عمرے کی سعی کے بعد حلق نہ کریں، کیونکہ حج کا احرام باقی ہے۔ سعی کے فوراً بعد یا ٹھہر کر طواف قدوم جلدی کر لیں، ورنہ وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم سے فارغ ہو جائے، اور چاہے تو طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لے۔ طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لے، حج کی وہ سعی جو حج میں واجب ہے وہ ابھی کر سکتا ہے۔ عمرہ اور طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی حالت میں احرام کی پابندی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں قیام کرے، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ یا اس سے پہلے منی چلے جائے، اور 9 ذی الحجہ کو وہاں سے عرفات جائے۔ منی، عرفات اور مزدلفہ کے احکام میں حج قران اور حج افراد میں اور حج تمتع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو منی میں جمرہ عقبہ بالکل آخر میں بڑے شیطان پر رمی کرنے کے بعد، کنکڑی مارنے کے بعد قران کے شکریہ میں منی یا حدود حرم میں دم شکر کی قربانی ادا کرے، اور اس کے بعد سر کے بال منڈا کر 1 پورے کے برابر کتروا کر حلال ہو جائے، اور عام سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔
اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ایک پابندی کے، وہ یہ ہے کہ عورت سے بوس و کنار اور صحبت کرنا منع ہے۔ ہاں، طواف زیارت کے بعد یہ پابندی ختم ہو جائے گی، اور طواف قدوم کے بعد حج کی سعی نہ کی ہو جیسا کہ اوپر بتلایا گیا، تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرے، پھر واپس آتے وقت طواف وداع بھی کرے۔ اب حج کے تمام اعمال مکمل ہو گئے۔ فقط واللہ اعلم۔ یہ تھا حج قران کا جو ہے وہ مختصر سا طریقہ، جس میں سنت مستحب طریقے نہیں بتلائے گئے ہیں، باقی ایسا طریقہ بتلایا گیا جس سے آپ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کا حج انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سنت اور مستحب کو جان کر اس کی خوب رعایت کی جائے، دعاؤں کا موقع میں اہتمام کیا جائے۔